زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، میں بھی آدمی ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اسے قبول کر لوں۔ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں۔ پہلی چیز قرآن ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، لہٰذا تم قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور اسی کو اختیار کرو۔ پھر آپ نے اس کے متعلق رغبت اور خواہش دلائی۔ پھر آپ نے فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کا واسطہ دلاتا ہوں۔ اس طرح آپ نے 3 دفعہ فرمایا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ اللہ کے لوگ ہیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ فرمایا، قرآن پڑھنے والے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، اگر قرآن چمڑے میں رکھ کر آگ میں ڈالا جائے تو وہ جلے گا نہیں۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اس کے اہل کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اس کے اہل کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور شیطان اس میں بسیرا کر لیتے ہیں، اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، قرآن آ کر اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا، کہے گا، اے میرے رب، ہر کام کرنے والے کے لیے اس کے کام کی مزدوری ہے، میری وجہ سے اس کی لذت اور نیند میں خلل آتا تھا، لہٰذا اسے عزت دے۔ کہا جائے گا، اپنا دایاں ہاتھ پھیلا، تو وہ اللہ کی رضا سے بھر دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا، اپنا بایاں ہاتھ پھیلا، تو وہ بھی اللہ کی رضا سے بھر دیا جائے گا، اور عزت کا تاج پہنایا جائے گا، عزت کا زیور پہنایا جائے گا، عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ عبداللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، یہ قرآن اللہ کی دعوت ہے، جس قدر ہو سکے اس میں سے لو، اور میرے خیال میں اس گھر سے حقیر کوئی چیز نہیں جس میں کچھ قرآن نہ ہو، اور وہ دل جس میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو وہ ویران مکان کی طرح ویران ہے، جسے کوئی آباد کرنے والا نہیں۔